سے صدائے کربلا کے زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات صل على بار دیگر باوز بلند صلوات صل على سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، ہمارا شمار سید الشہداء کے عزاداروں میں فرمائے، بروز حشر ہم سب کو سید الشہداء کے عزاداروں میں محشور فرمائے، سید کائنات کی شفاعت نصیب فرمائے، سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا خدا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قبولیت دعا و مجلس کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آج اس عشرے کی آخری مجلس اور آج شب عاشور، انشاءاللہ اپنے موضوع کے ساتھ ساتھ ایک آدھ نقطہ شب عاشور کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جیسا کہ موضوع کے تعارف کے دوران آپ سے عرض کیا تھا کہ اپنے ماتحت افراد کی تربیت کے بارے میں بھی ایک آدھ بات ہم کریں گے۔ ظاہر ہے کہ آج آخری مجلس تو جو باتیں رہ گئی ہیں ان میں سے جو بھی ہم کر سکیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیں گے۔
اور جیسا کہ ایک آدھ دفعہ عرض بھی کیا کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ خود مجالس میں یا ایک عشرے کے اندر ہم کسی موضوع کی اہمیت اور اس کے چند پہلوؤں کو مومنین کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور جب اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، یعنی ان 10 دنوں میں ان مجالس کے ذریعے سے موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں اس کے راستے کی پہچان ہو جائے، اس کے بعد اصل مرحلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ اس کے بعد اپنے باقی سال کے دنوں میں انسان کوشش کرے، اس موضوع پر سیکھنے کی کوشش کرے، اور اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ ہم نے کوشش کی ہوئی ہے، ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے جس میں خواتین کو شامل کیا ہے، ماؤں کو، کہ اس میں ہم تربیت کے حوالے سے مواد وہاں پر ہم فراہم کرتے ہیں۔ تو اگر ابھی تک کوئی مطالبہ آیا نہیں ہے کہ مردوں کا بھی ایک گروپ ہو تربیت کے حوالے سے، کیونکہ مردوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، انہوں نے بچوں کے صرف پیٹ کا خیال رکھنا ہوتا ہے، روح کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پھر بھی اگر اہمیت کا احساس کریں تو ہم مردوں کے لیے ایک الگ گروپ واٹس ایپ کا بنا کے اس میں انشاءاللہ آپ میں سے جو بھی شامل ہو جائیں گے تو آپ کو تربیت کے حوالے سے مواد بھی وہاں پر فراہم کر دیا جائے گا، ساتھ ساتھ تو تربیتی امور میں جو مسئلے پیش آتے ہیں، مسائل درپیش ہوتے ہیں، ان کے جوابات بھی انشاءاللہ اس گروپ میں دیے جائیں گے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اختتام پہ سکتے بھائی سے جو بانی ہے مجلس کے، ان سے گزارش کریں گے کہ وہ آپ سے نمبر، اپنے واٹس ایپ کے نمبر آپ انہیں لکھوا دیں، تو انشاءاللہ ایک گروپ بنا کے پھر آپ کو اس میں شامل کر لیا جائے گا۔ درود پڑھیں محمد وعلیہ۔ بس ایک نقطہ جو تربیت اولاد ہی کے سلسلے میں، اس کو ہم آخری نقطے کے طور پر بیان کر کے جو دوسرا پہلو تھا ماتحت افراد کی تربیت کے عنوان سے، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ایک درود پڑھیں محمد وعلی محمد کا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں حضرت مریم کی والدہ کہ ایک دعا یا ان کا جو واقعہ ہے وہ اس میں نقل ہوا ہے۔ آپ اس کی طرف توجہ کریں کہ اسی سے ایک پیغام تربیت اولاد کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اذ قالت امرأة عمران، عمران حضرت مریم کے والد ہیں، جب عمران کی بیوی نے کہا ربی اے میرے پروردگار، انی نذرت، میں نے نظر مانی ہے، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی، جو بھی بچہ میرے شکم میں ہے میں نے اس کو تیرے لیے نظر کیا، میں نے اس کو تیرے لیے وقف کر دیا ہے، محررن، میں نے اس کو تیرے لیے مقرر کر دیا ہے، محررن، اور میں اسے آزاد کرتی ہوں، یعنی اس کو اپنے گھر کے کاموں کے لیے پابند نہیں کروں گی، بلکہ میں نے اس کو آزاد رکھا ہے تاکہ وہ مکمل طور پر تیرا ہو۔ فتقبل منی، پس تو مجھ سے قبول کر، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت مریم کی ولادت سے پہلے، اب ان کی والدہ کو اس وقت خبر نہیں تھی کہ پیدا ہونے والا بچہ ہے یا بچی ہے، انہوں نے کہا جو بھی ہے اس کو میں نے تیرے لیے وقف کیا، وہ تیرے گھر کی خادم بنے، وہ تیرے گھر کی خدمت کرے۔ حضرت اس زمانے میں یہ باقاعدہ رائج تھا، جس دور میں جناب مریم کی والدہ موجود ہیں اس وقت یہ رائج تھا کہ لوگ اپنی اولاد میں سے ایک کو بیت المقدس میں لا کر، وہاں جو علماء ہوتے تھے وہ بیت المقدس کے لیے اپنے بچوں میں سے ایک بچہ لا کر وقف کرتے تھے، وہ بچہ وہاں پر ان
عالموں کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے اور بعد میں وہی تبلیغ دین کا کام انجام دیتے تھے۔ قرآن نے اس موضوع کو نقل کر دیا۔ اب جس طرف یہاں پہ میں نے آپ کو جس طرف متوجہ کرنا ہے وہ محررن ہے۔ میں خود طالب علم ہوں، آپ صاحب بھی بیٹھے یہاں پہ، طالب علم کے لیے محررن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ ہو تو پھر وہ بہترین عالم بنتا ہے، اس کی علمی استعداد بڑھ جاتی ہے، اس کی فکر کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اگر ایک درود پڑھ کے ابھی سے آگے آ جائیں، بعض اوقات موضوع کے پیک میں آگے بڑھانا پڑتا ہے۔ بار دیگر صلوات پڑھے، تھوڑا سا اور ہوا کیا پھر صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ اب یہ ایک موضوع ہے جو قرآن نے کھولا ہے ہمارے لیے ایک پہلو ہمارے سامنے کھول دیا جو مریم کی ماں کے زبانی بیان ہوا کہ میں اپنی اولاد میں سے وہ جو بچہ آنے والا ہے اسے تیرے لیے خدا میں نے اسے تجھے دے دیا۔ اور میں نے عرض کیا اس زمانے میں کیا تھا، اللہ کو دینے کا مطلب یہ تھا کہ دین کی تبلیغ کے لیے بیت المقدس لے جا کے علماء جو اس وقت کہتے ہیں ان کے حوالے کر دیں گے، وہ ان کی تربیت کر کے ان کو تعلیم دے کر بعد میں ان سے پھر دین کی تبلیغ کا کام لیں گے۔ جس لفظ کا یہاں پر جناب مریم کے والدہ نے استفادہ کیا اور استعمال کیا، وہ انہوں نے کہا میں اس کو محرر کر کے حوالے کر رہے ہوں تیرے۔ محرر کا مطلب یہ ہے میں نے اس کو دنیا کی فکر سے آزاد کر دیا، اس کی دنیا کا ذمہ داری میں خود لیتی ہوں، خاتون لے رہی ہے، یعنی اس کے مالی مسئلے کو، اس کی معیشت کے مسئلے کو میں خود دیکھوں گی، میرے ذمہ ہوں گے۔ محرر ہے، آزاد ہے، یہ صرف تیرے دین کا کام کرے، یہ تیرے دین کو پڑھے۔ اب ہوتا کیا ہے آج کی دنیا میں، ویسے تو یہ ایک ظلم پہلے ہو چکا ہے اور ہوتا تھا پہلے، دین کے لیے اپنی اولاد میں سے کسی کو دین کی تعلیم کے لیے بھیجا جائے، اس کا حوصلہ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ پہلے بھی بہت کم لوگ کرتے تھے، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا، خود مولانا صفدر حسین نجفی صاحب مرحوم کا ایک حقیقی واقعہ ہے کہ ایک بندہ اپنے بچے کو ان کے پاس لے کر آیا جامعہ میں، آ کر کہا مولانا صاحب یہ بیٹا ہے میرا، سکول یہ نہیں پڑھ سکا ہے، میں اس کو گاڑی ٹھیک کرنے والے کے پاس چھوڑ دیا تو ادھر بھی یہ نہیں چلا، میں درزی کے پاس چھوڑا وہاں بھی یہ نہیں چلا، مولوی صاحب یہ کسی کام دا نہیں ہے، مولوی بناؤ، اس کو آپ عالم دین بنائیں کیونکہ یہ اور کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ راہ ہے دور، اور بعض اوقات آج بھی ایسا ہوتا ہے، ایک ماں باپ کے 4 بچے 4 بیٹے ہیں، ایک بہت قابل ہے، ماں باپ کے دل میں شدید خواہش ہے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے کیونکہ یہ بہت قابل ہے، دوسرا بہت قابل ہے انجینئر بنے، بہت قابل ہے کاروبار کرے آگے جائے، ایک گزارے لائق ہے چلو اللہ کے ہاں ساڑھا بھی نام لکھا ہو کہ ان کا بچہ بھی عالم دین بنائے، اس کو ہم عالم دین بنائیں گے۔ اس کے بعد خود دین پر ایک احسان بھی ہوتا ہے کہ ہم نے بچہ دین کو دیا ہے، وہ تو بیچارے مدرسے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کون سے بچہ دیا ہے دین کو، جب وہ آتا ہے اور وہ ایک ان کے لیے بھی ایک مصیبت بنا ہوتا ہے، پہلے مدرسے کے لیے مصیبت بنا ہوتا ہے اور بعد میں جب وہ عملی میدان میں آتا ہے تو پھر وہ پوری امت و ملت کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ اس وقت بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی علماء نے سارا مسئلہ خراب کیا ہو، بھائی جناب علی آپ نے بھیجا کس کو تھا عالم بننے کے لیے؟ اپنے اولاد میں سے کس کو چنا؟ ناقص کو۔ اور ہم سب نے حابیل اور قابیل کے قصے میں سنا ہے، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی کیونکہ حابیل نے اپنے مال میں سے بہترین اللہ کی راہ میں دیا، قابیل کی قربانی رد ہو گئی کیونکہ اس نے اپنے مال میں سے ناقص خدا کی بارگاہ میں دیا۔ اگر بیٹا دینا ہے نا اللہ کی راہ میں، پھر وہ بیٹا دیں کہ حسین ابن علی نے جس طرح بیٹا دیا ہے، اور بیٹے کو رخصت کرتے ہوئے پیچھے سے امام حسین نے جملہ کہا،
خدا میں نے اس کو تیری راہ میں بھیجا ہے کہ جو سیرت میں اور صورت میں تیرے نبی جیسا ہے۔ بس عزیزان محترم، اپنی اولاد میں سے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عاقبت بخیر ہو، آپ کی اگلی دنیا، حتیٰ اس دنیا میں بھی آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی آپ کا نام روشن ہو، اور بروز قیامت والدین کو ایک عورت ایک مرد ان کے سر پہ تاج رکھا جاتا ہے، اور اس تاج کا نور اتنا ہوتا ہے کہ پورا میدان محشر روشن ہو جاتا ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ دونوں انبیاء میں سے ہیں یا اوصیاء میں سے ہیں؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ نہ انبیاء میں سے ہیں نہ اوصیاء میں سے ہیں، یہ اس بچے کے والدین ہیں کہ جس نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے، جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے۔ تاج پہنایا جا رہا ہے، دنیا میں بھی نام ہے اور آخرت میں بھی نام ہے۔ کام صرف ایک کریں کہ جو مریم کی ماں نے کیا وہ ضرور کریں۔ آپ اپنے اولاد میں سے کسی ایک بچے کے لیے ارادہ کریں کہ میں نے اس کو دین پڑھانا ہے، پھر اگلا کام کیا کریں؟ اس کو محرر کریں، کہیں بیٹا جاؤ تم دین پڑھو، تم دین کی خدمت کرو، میں تمہیں دنیا کے معاملات سے آزاد کرتا ہوں، تمہاری دنیا کے معاملات کو میں دیکھوں گا، میں جو محنت کر رہا ہوں، میں جو کاروبار کر رہا ہوں، میں جو کما رہا ہوں، تمہاری دنیا میرے ذمہ، تم یکسو ہو کر دین کی تعلیم حاصل کرو، تم بغیر کسی پریشانی تم علم دین حاصل کرو، پھر وہ بہترین عالم بنے گا، وہ دین کا سودا کرنے والا نہیں بنے گا۔ مولا متقیان کے پاس ایک شخص اپنے بچے کو لے کر آیا، کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ اس کو علوم دین سکھایا جائے، اس کو قرآن کی تعلیم سکھائی جائے، اس کو دین کا علم سکھایا جائے۔ مولا نے پوچھا کیا اس کے لیے معیشت کا بندوبست کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا لے جاؤ اس کو، پہلے اس کی معیشت کا انتظام کرو، اس کے بعد اس کو دین پڑھاؤ۔ اگر اس کی معیشت کا انتظام نہیں کرو گے تو پھر یہ دین کو اپنا ذریعہ معاش بنا لے گا، پھر اس کا ذریعہ معاش دین ہوگا، پھر وہ بنی اسرائیل والا مسئلہ بنے گا، پھر وہ اللہ کی آیات کو تھوڑے سے قیمت پر بیچ دیتے تھے۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے خطاؤں اور گناہوں میں سے ایک یہ تھا کہ وہ بیچتے تھے خدا کی آیات، آسانی سے تبدیل کرتے تھے۔ آج کی زبان میں کہوں تو بانی کی مرضی کے حساب سے آیا تو خدا بھی تبدیل ہوتی تھی، مجمع جیسا کہتا تھا پھر وہ ویسے ہی چل پڑتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا گھر مجمع سے چلتا تھا، ان کا گھر عوام کی جیب سے چل رہا ہے۔ عزیزان محترم، مقرر کریں نا اپنے کسی ایک بیٹے کو، حوصلہ کریں نا۔ اب علی اکبر کے مصائب سن کے گریہ کریں، لیکن اس جملے پہ غور تو کریں۔ امام حسین نے کہا خدا میں نے وہ تیری راہ میں دے دیا کہ جو صورت و سیرت میں تیرے نبی جیسا ہے۔ صورت میں تو بات سمجھ آتی ہے نا، صورت شکل و صورت مل جاتی ہے خاندان میں بزرگوں کے ساتھ، لیکن علی اکبر کے بارے میں امام حسین کا جملہ ہے، کسی خطیب کا نہیں ہے کہ جذبات میں آ کر ایک جملہ کہہ دیا یا نقطہ لگا دیا۔ ہاں، حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ یہ سیرت میں بھی ہو بہو تیرے نبی جیسا ہے۔ اس بچے کو رائے خدا میں دے دیا ہے۔ اپنی اولاد میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں، بچہ ہو یا بچی ہو، منتخب کریں، کہیں میں اس کو رائے خدا میں اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گا، اور پھر اس کو محرر کریں، اٹھائیں اس کی ذمہ داری، کہیں بیٹا دین کو ذریعہ معاش مت بنانا، تمہارا معاش میرے ذمہ، میں محنت کروں گا، تم حاصل کرو تعلیم دین کی۔ اگر کسی کو یہ بات مشکل لگتی ہے یا عجیب لگتی ہے تو جا کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 کو پڑھیں، خدا نے خود حکم دیا اس میں سے کہ جو دین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے میں جاتا ہے وہ اپنی معاش کا بندوبست نہیں کر سکتا، اس کے معاش کا انتظام ان کو کرنا چاہیے کہ جن کو خدا نے دیا ہوا ہے، ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو جا کے 273 سورہ بقرہ کھول کے سمجھ لے اس کو، وہاں اللہ نے پورا انتظام دیا ہوا ہے۔ اور یہ مریم کی والدہ کہہ رہی ہیں میں جو بچہ میرے شکم میں نے تجھے دے دیا خدایا، اور اس کو میں نے محرر کر دیا ہے، وہ آزاد ہوگا، میری کوئی پابندی نہیں ہوگی اس پر، اس کو میرے گھر کا کوئی کام کرنا نہیں ہوگا، وہ آزاد ہے، وہ تیرے دین کی خدمت کرے گا۔ اگر آپ اپنی اولاد میں سے کوئی ایک آدھ مقرر کر لیں، اپنی اولاد میں سے قابل اور لائق کو مقرر کریں، تو پھر معاشرے کو بہترین علماء ملیں گے، پھر معاشرے میں بہترین افراد آئیں گے، پھر ممبر پر بہترین افراد آئیں گے۔
اپنے بچوں کو علم دین کے لیے نہیں بھیج رہے ہم لوگ، اور پھر بیٹھ کے ہم تبصرے اور فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ممبر پر اتنی غلط بات ہو رہی ہے، ممبر پر آ کر اتنی غلط بات کی جا رہی ہے۔ 5 کروڑ آبادی ہے پاکستان کے شیعوں کی، 16,000 ٹوٹل طالب علم ہیں آپ کے، ٹوٹل علماء ملا کے 16,000 ہیں ہم لوگ۔ 5 کروڑ کے لیے 16,000۔ صرف دیوبند مدارس کے طلاب کی تعداد 25 لاکھ ہے۔ پاکستان میں دیوبند مدارس کے طلاب کی تعداد 25 لاکھ ہے، اور ہمارے علماء ملا کے، علماء قاری حضرات ملا کے ہم لوگ 16,000 ہیں پاکستان میں، اور یہ شعبہ خالی ہے، اس میں افراد کی ضرورت ہے، اچھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس شعبے میں اچھی بات نہیں ہو رہی، اچھی شخصیات نہیں آ رہی، تو بسم اللہ آغاز کریں، اپنی اولاد میں سے مقرر کریں، حوصلہ کریں۔ یہ کوئی چھوٹا شعبہ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا پیشہ نہیں ہے۔ خدا نے محمد مصطفیٰ کا انتخاب اس کام کے لیے کیا ہے۔ آپ اپنے بچے کو اس کام کے لیے بھیج رہے ہیں جس کے لیے خاتم المرسلین کا انتخاب ہوا ہے، جس کے لیے امام المتقین کا انتخاب ہوا ہے، جس کے لیے امام مصطفیٰ کا انتخاب ہوا ہے، جس کے لیے حسین شہید کربلا کا انتخاب ہوا ہے۔ یہی وہی رستہ تو ہے۔ اس رستے پر بھیجتے ہوئے نہ گھبرائیں کہ آپ کا بچہ کسی چھوٹی سطح پہ جائے گا۔ بس ایک جملہ اور مجھے کہنے دیجیے گا، ایک اہم ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے، بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، بچے کو انجینئر بنانا ہے، بچے کو کسی بھی دوسرے شعبے میں بھیجنا ہے، تو ادھر بھیجتے وقت ذہن میں باپ کے خیال کیا آتا ہے؟ کون سے لوگ باپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ اس شعبے کے ٹاپرز آتے ہیں۔ یار فلاں ڈاکٹر کا کتنا بڑا نام ہے، فلاں انجینئر کا کتنا بڑا نام ہے۔ ان بڑوں کو سوچ کر بچے کو انجینئر اور ڈاکٹر بناتا ہے، اور اس سے کہیں آپ اپنے بچے کو طالب علم بنائیں، تو طالب علم بناتے وقت باپ کے ذہن میں خیال کس کا آتا ہے؟ محلے کے پیش نماز کا، یا کسی ایسے چھوٹی سطح کے طالب علم کا آتا ہے کہ جس کی علمی سطح بھی نہیں ہے، اور وہ بیچارہ ہو کے پھر رہا ہوتا ہے، مارا پھرتا ہے۔ جب ادھر بھیجنا ہے علم دین کی طرف، تو بھائی اگر آپ نے ڈاکٹر بناتے وقت اس کے ٹاپرز کو دیکھا ہے، تو علم دین کے لیے بھیجتے وقت بھی ٹاپرز کو دیکھو۔ آپ یہ دیکھو کہ تم ڈاکٹر بنا رہے ہو تو تمہارے ملک کا سب سے بڑا ڈاکٹر، چلو جتنی بھی مرضی بڑا ہو، لیکن علم دین میں جب کوئی بڑا ہوتا ہے تو وہ خمینی بن جاتا ہے، وہ خامنائی بن جاتا ہے، وہ سیستانی بن جاتا ہے، وہ آیت اللہ خوئی بن جاتا ہے، وہ شیخ مفید بنتا ہے، وہ شیخ صدوق بنتا ہے۔ اس کے بھی تو ٹاپرز دیکھ کے بھیجو پھر اپنے بچے کو۔ جب علم دین کی باری آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کے نہیں یا علم دین پڑھ کے یہ بنتے ہیں، نہ جناب، ایسا نہ کریں۔ آپ ناانصافی کر رہے ہیں۔ آپ دوسرے شعبے کی طرف بیچتے وقت اس شعبے کے ٹاپرز کو ذہن میں رکھتے ہیں، تو اس شعبے میں بھی بیچتے وقت اس کے ٹاپرز کو ذہن میں رکھیں، پھر حوصلہ بڑھے گا آپ کا، پھر ہمت ہوگی آپ کو۔ انقلاب اسلامی جب کامیاب ہوا تو لوگوں نے جب شہید بہشتی اور شہید مطہری کو دیکھا تو کہتے ہیں حوضوں میں، مدرسوں میں جگہ نہیں تھی بچوں کے لیے، داخلے کے لیے بھر گئے۔ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ نہیں، اصل شخصیات تو یہ ہیں۔ تو لہٰذا تربیت اولاد میں سے ایک بہترین مرحلہ یہ ہے، آپ اپنی اولاد میں سے، اگر آپ کے 4 بچے ہیں، 4 بیٹے ہیں آپ کے، اللہ کے نبی نے کہا جس کے 4 بیٹے ہوں اور اس نے ایک کا نام میرے نام پر نہیں رکھا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اس پہ بھی غور کریں، اگر بے فام نہیں بنائے تو جا کے آج ضرور ایک نام چینج کریں۔ 4 بیٹے ہیں اور اگر ایک بیٹے کا نام بھی میرے نام پہ نہیں رکھا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اور اگر دین کا علم، اس زمانے میں تو کوئی سوچتا بھی نہیں تھا کہ بچوں کو دین کا علم نہیں سکھایا جائے گا۔ آج والا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو آج بن گیا ہے۔ یہ تو میرے اور آپ کے جو آقا ہیں، 200 سال ہم جن کی غلامی میں رہے تھے، یہ تو انہوں نے ہمیں آپ کو اس لائن پہ لگا دیا کہ دین الگ ہوتی ہے اور دنیا الگ ہوتی ہے، دین کا علم الگ ہوتا ہے، دنیا کا علم الگ ہوتا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے یہاں ایسا نہیں تھا، یہاں دونوں تعلیمیں ایک ہی جگہ پڑھائی جاتی تھی۔ ہمارا جو طبیب بنتا تھا وہ عالم بھی ہوتا تھا اور طبیب بھی بنتا تھا۔ ہمارا جو فزکس کا ماہر ہوتا تھا وہ عالم بھی ہوتا تھا اور فزکس کا ماہر بھی ہوتا تھا۔ یہ راہ ہے تاریخ میں۔
تبدیل وہاں سے ہوا۔ پس عزیزان محترم، قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35، جناب مریم کی والدہ نے اپنے بچے کو وقف کیا خدا کے لیے اور اللہ کے دین کی خدمت اور دین کی تبلیغ کے لیے۔ ہم میں سے خوش قسمت ہیں وہ والدین کہ جو ارادہ کریں، حوصلہ کریں، انہیں وقف کریں، پھر ان کی معیشت کا انتظام بھی خود کریں، پھر دیکھیں کہ کتنی بہترین شخصیت بن کر آپ کی اولاد معاشرے میں وارد ہوں گے اور انشاءاللہ دین کے خادم اور خدمت کریں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا آگے پہلے سے ہی ہو جائیں، ہمیں مجالس اعضاء میں شرکت کرتے ہوئے بچپن سے اب تک ایک عمر گزر گئی ہے، تو مجلس میں بیٹھنے کا خود انداز یہی ہوتا ہے کہ جب آپ باہر سے تشریف لائیں تو جہاں جگہ خالی ہو اسے پُر کریں پہلے، اس کے بعد پیچھے جو لوگ آئیں گے تاکہ وہ پیچھے آسانی سے بیٹھ سکیں۔ نعرہ حیدری، حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ پس عزیزان محترم، ہر روز اگر آپ یہ کر سکیں 2 سال کے اندر آپ کے بچے، آپ خود، آپ کا پورا گھر، اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے گا، ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اگر یہ 15 منٹ کا کام اگر روزانہ آپ نے کیا، اس کو 14 منٹ پہ لے آئیں تاکہ معصومین کے اس فگر کے ساتھ برابر ہو اور اس کی برکتیں اور فضیلتیں بھی حاصل ہوں۔ روزانہ اپنے گھر میں جس ٹائم بھی آپ لوگ جمع ہوتے ہیں، پورا گھر جب جمع ہوتا ہے، 14 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں پورا خانوادہ، اور 14 منٹ کے لیے قرآن مجید کو سورہ فاتحہ سے شروع کریں، صرف ترجمہ پڑھیں، اور 14 منٹ سے زیادہ نہ پڑھیں۔ بعض اوقات ہمیں دل چاہتا ہے، دل چاہے تب بھی نہیں، اور اگر دل چاہے کہ 5 منٹ پہ چھوڑ دیں تب بھی نہیں، 14 منٹ پورے کر دیں۔ 14 منٹ روزانہ جس ٹائم آپ کے سب گھر والے جمع ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ بس 14 منٹ روزانہ پڑھیں، کوئی تشریح نہیں، کچھ نہیں، بس 14 منٹ آپ نے ترجمہ پڑھ لیا، سب نے بس توجہ سے سنا۔ یہ عمل ہر روز شروع کریں، اس کو 40 دن کریں گے تو 40 دن کے بعد روٹین بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے خود آپ کے نظریات میں قرآن شامل ہو جائے گا، آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے، اور آپ کے بچے اگر بچپنے میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اگر وہ روزانہ 14 منٹ آپ کے منہ سے قرآن سنتے ہیں، قرآن کے مطالب آپ کے منہ سے سنتے ہیں، تو میرے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں جب بچپنے میں بچہ قرآن سنتا ہے، سمجھتا ہے، قرآن میں غور کرتا ہے، تو قرآن اس کے گوشت اور خون میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، گوشت اور خون میں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو تمثیل مولا نے دی ہے کہ قرآن اس کے گوشت اور خون میں شامل ہو جاتا ہے، مطلب کیا؟ اس بچے کو قرآن سے الگ نہیں کر سکتا کوئی، بڑا ہو جائے، اگر بچپنے سے اس نے قرآن کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اب اس کو الگ نہیں کر سکتا کوئی قرآن سے، کیونکہ گوشت تو الگ نہیں ہو سکتا نا، بدن سے الگ کریں اس وقت ہو سکے گا جب اس کی روح پرواز کر جائے۔ لہٰذا اگر یہ عمل کر سکیں، اہتمام کر سکیں، تو پھر آپ 2 سال، صرف 2 سال کے اندر پورا گھر فکری سطح بلند ہونی شروع ہو جائے گی، دین کے بارے میں نظریات پختہ ہونے شروع ہو جائیں گے، پھر آپ خود دیکھیں گے اس کی برکتیں اور فضیلتیں، پھر آپ خود دیکھیں گے اپنے بچوں کے اندر اس کی وجہ سے جو کرشماتی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، بہترین طور پر آگے بڑھیں گے۔ اگر ایسا کر سکیں تو آج شب عاشور ہے، اپنے اندر سے چند بری صفات کو نکالنا تو ہے آج کی رات میں، جو اچھی صفات اپنے اندر ڈالنی ہے تو وہ ایک صفت اس کا وعدہ کر لیں امام حسین سے کہ مولا آپ کو قرآن سے اتنا عشق تھا کہ آپ کا سر بدن سے تو جدا ہوا لیکن قرآن سے جدا نہیں ہوا، آپ نے نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن کی تلاوت کی، اتنا عشق تھا آپ کو قرآن کے ساتھ۔ ہم بھی آج سے اس عاشور سے الہام لیتے ہوئے، استفادہ کرتے ہوئے
ہم روزانہ 14 منٹ قرآن پڑھیں گے. سمجھنا ہے, اردو میں پڑھیے گا جس زبان میں آپ کو سمجھ آتی ہے, کیونکہ ناظرہ وغیرہ تو قرآن سینٹر میں بھی جا کے پڑھتے ہیں آپ کے بچے, قاری صاحب بھی جو آتے ہیں وہ آپ کے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں. آپ نے خود پڑھنا ہے, باپ بیٹھے, ماں بیٹھے, صرف اپنا خانوادہ بیٹھے. اس چیز کی بہت ضرورت ہے, یاد رکھیے گا. ایک بڑی مصیبت ہے, بچے کو اپنے ماں باپ کے منہ سے قرآن سننا ہے. قاری صاحب سے تو سنتا ہے, لیکن اس کو گھر کے افراد سے قرآن سننا ہے. وہ دیکھے کہ میرے گھر کے لوگ مجھے قرآن سنا رہے ہیں پڑھ کے, لہٰذا یہ بہت بابرکت محفل ہوگی, اور خود آپ کے گھر کا ماحول بھی اس کے بعد تبدیل ہو جائے گا. اس کو آزما کر دیکھیے گا, 40 دن آزمائش کے طور پر کر لیں. اگر آپ کو لگا کہ اس غریب طالب علم کی اس بات میں کچھ نہ کچھ نتیجہ مل رہا ہے تو اس کے بعد اس کو ادامے دیں, جاری رکھیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ایسے ہی ہے, قرآن سے کچھ نہیں ہو رہا, پھر بے شک آپ کی مرضی, 40 دن کے بعد چھوڑ دیں. 40 دن تک تسلسل رکھیں, 40 دن تک اس کو ترک نہ کریں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. بس معصومین کے ہاں باقاعدہ آپ غلام خریدتے تھے, کنیزیں خریدتے تھے. عموماً معصومین کے ہاں جو غلام اور کنیزیں جو رکھے جاتے تھے, بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا, انسان کو کنیز اور غلام بنانا تو برا ہے, اور آج کے دور میں تو ہے بھی نہیں. کیوں ایسا کرتے تھے معصومین؟ معصومین اپنے مال میں سے غلام خریدتے تھے. اس زمانے میں رائج تھا, غلام بکتے تھے, کنیزیں بکتی تھیں. معصومین کنیز اور غلام خریدتے تھے, پھر اپنے گھر کے ماحول کے اندر ان کی تربیت کرتے تھے. جب ان کی تربیت کا پروسیس پورا ہوتا تھا تو بہانے سے انہیں آزاد کر دیتے تھے. 2-3 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. امام حسین علیہ السلام کا غلام تھا کہ جس کی ذمہ داری امام کا باغ تھا, کھجوروں کا باغ مدینے میں. اس کھجوروں کے باغ کی دیکھ بھال اور رکھوالی کے لیے غلام کو مقرر کیا تھا, اس کی ذمہ داری تھی. ایک دن امام اپنے باغ کو دیکھنے کے لیے گئے, دوپہر کا وقت تھا, تو دیکھا کہ غلام روٹی کھا رہا تھا. تو اس نے ساتھ میں ایک کتا تھا غلام کے سامنے. تو امام نے اب چھپ کے, ذرا امام اس کے سامنے نہیں آئے, ذرا کسی اوٹ میں بیٹھ کے امام دیکھتے رہے. یہ اپنا کام اس نے کیا تھا, بڑا تھکا ہوا تھا, کھجور سے اترا, بہت بھوک لگی تھی, اس نے روٹی کھولی, ایک نوالا لیا تو کتا بھی قریب آ گیا. اس نے کہا نہیں فکر نہ کرو, تمہیں بھی دوں گا, مجھے احساس ہے تمہارا. اب کیا کر رہا تھا, ایک نوالا خود اپنے منہ میں ڈالتا تھا, دوسرا نوالا کتے کو دیتا. ایک نوالا خود کھا رہا ہے, دوسرا کتے کو دیتا. کچھ دیر اس طرح چلتا رہا. کتے کے ساتھ بات بھی کر رہا تھا, کیا تھا, تو بھی اللہ کی مخلوق ہے, میں بھی مخلوق ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس رزق ہو, میں بھوکا ہوں, میں اس رزق میں سے کھاؤں اور تمہیں نہ دوں. یہ بات کرتے اس کے علاوہ. اس نے جھاڑیوں میں تھوڑی سی آہٹ دیکھی تو متوجہ ہوا, تو امام حسین علیہ السلام باہر تشریف لائے. اس نے امام کو دیکھا, کھڑا ہوا, استقبال کیا. امام نے اپنے غلام سے سوال کیا, یہ تم کتے کو روٹی کیوں کھلا رہے ہو؟ اس نے کہا مولا میں کام کرتا ہوں یہاں پر, آپ نے مجھے رکھوالی کے لیے رکھا ہے. یہ کتا بھی یہاں پر آتا ہے, رکھوالی کرتا ہے. بعض اوقات ایسے جانور آتے ہیں جو باغ کو نقصان پہنچاتے ہیں, کہ ان کو باہر کرتا ہے. میں بھی کام کرتا ہوں, مجھے تھی, میں روٹی کھانے لگا, تو اب میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میرے سامنے خدا کی ایک مخلوق ہو, میں تو اپنے آپ کو, اپنے پیٹ کو بھروں, اسے بھوکا چھوڑ دوں. میرے دل نے گوارا نہیں کیا, تو میں نے اس لیے اس کو روٹی دی. امام علیہ السلام نے کہا, اتنے لطیف جذبات کے ساتھ تمہیں کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے, جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. اس نے سنا کہ حسین نے غلامی سے آزاد کر دیا ہے, اس نے ہاتھ جوڑ لیے, کہا مولا آپ نے مجھے آزاد کر دیا ہے؟ میں نے کہا ہاں. اب اجازت ہے نا کہ میں اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں. کہا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی غلامی میں ہی رہوں. یہ امام نے کہا نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, تم ایک کام کرو, میرے ساتھ چلو. اب یہ بات کی رکھوالی کی ضرورت نہیں ہے, تو غلام نہیں ہے نا, میرے ساتھ چلو, تم اب میرے دینی بھائی ہو,
میرے ساتھ میرے گھر چلو. 10,000 دینار ابھی گھر میں پڑے ہیں. 10,000 دینار آج کے شاید کروڑ سے اوپر چلے جائیں. 10,000 دینار پڑے ہیں، وہ تمہیں دیتا ہوں، کوئی اچھا سا کاروبار شروع کرو، مدینے میں اپنے لیے گھر بناؤ، بہترین انداز میں زندگی گزارو. اس نے کہا مولا نہیں، میں آپ کی غلامی میں خوش ہوں، میں اسی باغ کی رکھوالی کروں گا. جب وہ باغ کی رکھوالی پہ مصر تھا، اب سنیے گا، سید الشہداء نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں باغ کی رکھوالی ہے ٹھیک ہے، یہ باغ آج سے تمہارا ہے، آج سے اس باغ کا مالک میں نہیں ہوں، تم ہو، تم اس باغ کے مالک ہو، جیسا چاہو اس سے استفادہ کرو، آج کے بعد میں اس میں تصرف نہیں کروں گا. یہ کہہ کر امام وہاں سے رخصت ہو گئے، اسے باغ کا مالک بنا دیا. دیکھیں وہ لطیف جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، امام نے دیکھا کہ اس کی تربیت کا پروسیس پورا ہو گیا ہے، اس کی تربیت کا پروسیس پورا ہو گیا. اس نے صرف اپنے پیٹ کا خیال نہیں کیا، اگر سامنے کتا تھا اس نے کتے کے لیے کھانا ڈالا ہے، کہاں یہ برداشت کرے گا کہ کسی بھوکے انسان کو کھانا نہ کھلائے. پروسیس پورا ہو گیا، امام نے آزاد کر دیا. نہ صرف آزاد کیا، اس کو باغ کا مالک بنایا. کچھ دنوں بعد بس جملہ سنیے گا، کچھ دنوں بعد مدینے میں جو لوگ اس کو جانتے تھے، دیکھا کہ بڑے اچھے لباس میں، جیب میں پیسے بھی ہیں، مدینے میں بازار میں نظر آیا. تو جو اس کو جاننے والے تھے کہا تم غلام ہو گے لیکن تمہارے ٹھاٹ تو بڑے ہو گئے ہیں. اس نے کہا نہیں، اب ایسا نہیں ہے، میں اب باغ کا مالک ہوں. پوچھا ماجرا کیا ہے؟ اس نے ماجرا بتایا. بتانے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا پہلے میرے بدن کا مالک حسین تھا، اب میری روح کا مالک حسین ہے. کہا پوچھا مولا حسین ہے میری روح کے مالک ہے. کہا میرے دل پہ راج کر دے. دیکھ رہے ہیں ماتحت کے ساتھ سلوک اور انداز. دوسرا واقعہ سنیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام کھانے کے لیے دسترخوان پر تشریف فرمائیں. کھانے کے لیے بیٹھے ہیں دسترخوان پر، کنیز کھانا لے کے آ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں سالن کا ڈونگا، شوربہ ہے، سالن ہے. آ رہی تھی، اچانک اسے ٹھوکر لگی. ٹھوکر لگتے ہی وہ سالن امام کے اوپر گرا دی. کنیز ہے، امام مالک ہے، اس سالن اوپر گرا دیا. جو ہی گرا گھبرا گئی، اور گھبرا کر کیا ہوتا ہے، گھبراہٹ میں زبان سے کیا نکلتا ہے، چیخ نکلتی ہے، ہائے نکلتی ہے، یا اللہ نکلے گا، کیا نکلے گا. گھبرا گئی، ڈر گئی. ڈرتے ہی اس کی زبان پر قرآن کی آیت جاری ہو گئی. اس نے کہا والکاظمین الغیظ، قرآن کی آیت ہے، اور وہ کہ جو اپنے غصے پر قابو پانے والے ہیں. امام حسن نے کہا نہیں، مجھے غصہ نہیں آیا تمہاری بات پہ. اس نے آیت کا اگلا جملہ کہا والعافین عن الناس، اور وہ کہ جو لوگوں کو معاف کیا کرتے ہیں. امام حسن نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. امام حسن نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے. کئی لاکھ دے کر کنیز خریدی جاتی ہے، آیت کے 3 جملے سنانے پہ آزاد کر دی. کیوں آزاد کیا؟ تربیت کا پروسیس پورا ہو گیا ہے. دیکھیں نا، یہ تو ایک اچانک والی کیفیت ہے نا، سالن گرے گا تو منہ سے کوئی نہ کوئی لفظ نکلے گا، لیکن امام نے دیکھا کہ کنیز کے منہ سے تو قرآن کی تلاوت اس نے کی ہے، اور موضوع کی صحیح آیت کا انتخاب کر کے تلاوت کی ہے. کہا جب پروسیس پورا ہو گیا تربیت کا تو امام نے آزاد کر دیا. ایک درود پھر پڑھے محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام کی ایک کنیز تھی، اور اس کا بھی ایسا تھا، تربیتی مراحل سے گزر کے مکمل ہو گیا تھا. اب ہوتا کیا تھا، کسی چھوٹے سے بہانے پہ آزاد کر دیا. ایک دن صبح کے وقت اس کنیز کے دل میں ایسا کیا آیا، یہ گئی باغ میں جا کے اس میں پھول اکٹھے کیے، مختلف قسم کے پھول جمع کر کے ان کا ایک گلدستہ تیار کیا. گلدستہ تیار کر کے امام حسین کے پاس لے کر آئی. کہا مولا میں نے آج آپ کے لیے پھولوں کا گلدستہ تیار کیا ہے. امام نے اس کا گلدستہ لیا، اسے سونگا، اور تشویق دیکھیں، حوصلہ افزائی.
کہتے ہیں خدا تم پر رحم کرے، خدا تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک بخشے، تم نے مجھے جنت کی خوشبو سنگھائی ہے۔ اور کہا کیا تم چاہتی ہو کہ میں اس گلدستے کے عوض تمہیں کوئی انعام عطا کروں؟ اس نے کہا مولا آپ جو بھی انعام دیں گے مجھے قبول ہے، میرے لیے سعادت ہے۔ امام نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، آزاد۔ اس کے بعد امام حسین نے خود ایک متقی پرہیزگار انسان کا انتخاب کر کے کنیز کی اس کے ساتھ شادی کروا دی۔ اب اس کنیز کی تربیت پوری ہو چکی تھی، توجہ کریں، شادی کروا دی۔ رزین، غالباً زرین یا رزین نام تھا اس کے شوہر کا۔ اس کنیز کا بیٹا پیدا ہوا اس سے، سلیمان اس کا نام رکھا، اور ظاہر امام کے ساتھ محبت اور عقیدت تھی، اور کنیز نے ظاہر امام حسین کا عاشق بنایا ہے۔ اب توجہ کریں، کنیز تھی، اب اس کا بیٹا سلیمان۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا ایک سفیر کوفہ بھیجا ہے جو ہے جناب مسلم ابن عقیل۔ مسلم ابن عقیل امام حسین کے چچازاد بھائی ہیں، ان کو سفارت کا پوسٹ دیا ہے، سفیر نائب ہوتا ہے، امام حسین نے اپنی جگہ بھیجا ہے۔ بصرہ کی طرف اس کنیز کے بیٹے سلیمان کو بھیجا ہے اپنا نائب بنا کر۔ سلیمان بصرہ سفیر حسین بن کر گیا، جو امام حسین کی اس کنیز کا بیٹا ہے۔ یعنی اگر ماتحت افراد کی تربیت کی جائے تو ان کے پیدا ہونے والے بچے ان کی اولاد میں سے ایسے افراد بن کے آگے آ جاتے ہیں جو ان کے مالک کی نیابت کر سکتے ہیں۔ تو یہ ماتحت افراد کی تربیت کا پورا شعبہ معصومین کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ پھر درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ویسے تو دلوں میں گنجائش ہونی چاہیے، لیکن جگہ میں بھی ہے تھوڑی سی گنجائش۔ اگر آپ ایک دفعہ تھوڑی سی اور حرکت کریں گے تو جو دوست ذرا باہر بیٹھ رہے ہیں ان کے لیے گنجائش ہو جائے گی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اب جو دو نام میں لے رہا ہوں، اپنے ماتحت کو، اپنے غلاموں کو کہاں پہنچا دیا، یہ تو چند ایک مثالیں تھیں۔ میں آہستہ آہستہ سلیمان تک لے آیا، سلیمان سفیر حسین۔ اب آگے بڑھیں، غلام کو کہاں پہنچایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی قربانی خواب میں دیکھا اور ذبح عظیم کے لیے پیش کیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ذبح عظیم کے بدلے اسماعیل آپ کو واپس بخش دیا ہے۔ اسماعیل واپس کر دی۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصے تک غمگین رہے، اس بات پر غمگین رہے تھے ایسا کیا ہوا کہ خدا نے مجھ سے میرا بیٹا قبول نہیں کیا، اسماعیل کو نہیں لیا، غمگین رہے۔ تو حضرت جبریل آئے، آ کر حضرت ابراہیم سے کہا اے ابراہیم، آپ اپنے آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا محمد مصطفیٰ سے؟ ابراہیم نے جواب دیا یقیناً میں محمد مصطفیٰ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پوچھا آپ اپنے اسماعیل کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا مصطفیٰ کے اسماعیل کو؟ کہا یقیناً میں مصطفیٰ کے اسماعیل سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کہا آپ کو زیادہ تکلیف اپنے اسماعیل کی قربانی پر ہونی ہے یا محمد کے اسماعیل کی قربانی پر؟ کہا یقیناً محمد کے اسماعیل پر۔ کہا بتائیں اب آپ کون سی قربانی اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں؟ کہا یقیناً محمد کا اسماعیل۔ کہا ہم نے آپ کا اسماعیل اسی لیے واپس کیا ہے کہ ہم نے ذبح عظیم کے طور پر حسین ابن علی کا انتخاب کیا ہے۔ ذبح عظیم کا عمل انجام پذیر ہونا ہے۔ مصائب کے جملوں میں ہے لیکن یہ یہاں مثال میں آگے عرض کر دیتا ہوں۔ اتنے زخم، اتنا ظلم ہو چکا ہے سید الشہداء پر، لیکن روح بدن سے پرواز نہیں کر رہی۔ مجھے معاف کیجیے گا مصائب کا جملہ لیکن عرض کر دیتا ہوں۔ جو آخری وار جو ہوا ہے نا، سر اقدس کے جدا ہونے سے پہلے آخری جو وار ہوا ہے وہ گلوئے مبارک میں نیزے کا لگنا ہے، پھر بھی روح پرواز نہیں کر رہی۔ کیوں؟
کیونکہ ذبح عظیم انجام پذیر ہونا ہے۔ وہ چھری جو اسماعیل پہ چلنی تھی، وہ چھری چلے گی یہاں پر، قربانی انجام پذیر ہونے والی ہے۔ اب توجہ کریں، ذبح عظیم کے عمل کے لیے وہاں اسماعیل قبول نہیں ہوا ہے، لیکن جب کربلا میں ذبح عظیم کا منظر بننے والا تھا تو یہاں امام حسین نے ایسا منظر سجا دیا تھا کہ حسین کے غلاموں کو بھی ذبح عظیم کی اس قربانی میں شامل کر دیا گیا تھا۔ غلام کو ترقی دے کر کہاں تک پہنچا دیا ہے، کہاں تک پہنچایا ہے، غلام کو کہاں پہنچایا ہے۔ آیا ہے جون، حبشی غلام ہے، آ کر کہا مولا اجازت دیں گے جاؤں؟ کہا جون تم نے بابا علی کی خدمت کی ہے، بھائی حسن کی بھی خدمت کی ہے، میری بھی تم نے خدمت کا حق ادا کر دیا ہے، بوڑھے ہو گئے ہو اب تم نے اس پوری جوانی ہمارے خاندان کی خدمت میں گزار دی ہے، تمہاری وہی خدمت کافی ہے تمہاری نجات کے لیے، تمہیں میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرض کر رہا ہوں نا کہ ذہنی سطح دیکھیں کتنی اوپر لے کے گئے، معراج پہ لے کے گئے ذہنی سطح کو۔ جون کہتے ہیں مولا آپ کے قدموں پر قربان ہونا یہ میرے لیے سعادت ہے۔ جب مولا نے اجازت نہیں دی نا، جون نے ایک جملہ کہا ہے جس پہ مولا حسین کے آنسو ٹپک پڑے، آنسو سے گریہ کیا میرے مولا نے۔ کہا کیا کہہ رہے ہو جون؟ جون کہتے ہیں مولا شاید اس لیے مجھے اجازت نہیں دے رہے کہ میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، میرا خون کالا ہے، سیاہ ہے، شاید آپ چاہتے ہوں گے آپ لوگوں کے سرخ خون کے ساتھ میرا سیاہ خون شامل نہ ہو جائے۔ گریہ کیا سید الشہداء نے، کہا اے جون ایسا نہیں ہے، جاؤ خدا تمہیں کامیاب کرے، جاؤ میدان میں۔ یہ جون میدان میں گیا، اس نے جنگ کی، بے دریغ لڑا، گرا، آواز دی سید الشہداء کو، اب آئے ہیں مولا حسین جون کے سرہانے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں غلام کو کہاں پہنچا دیا حسین ابن علی نے، سرہانے جون کے آ کر حسین نے جون کے سر کو اپنی گود میں رکھنے کے بعد اپنے گال کو جون کے گال کے ساتھ ملا دیا ہے۔ یہ عمل صرف علی اکبر کے ساتھ کیا ہے امام حسین نے، یا علی اکبر کے ساتھ کیا ہے یا جون کے ساتھ کیا ہے، جو بیٹے کے ساتھ کیا کہ جو صورت اور سیرت میں رسول خدا جیسا ہے، وہی عمل جون کے ساتھ۔ اے عزاداران مولا حسین، اہل بیت کے گھرانے میں ماتحت افراد کی باقاعدہ تربیت کی جاتی تھی، ان کے سطح فکر کو بلند کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، ان کو قرآن پڑھایا جاتا تھا، ان کو احادیث سکھائی جاتی تھی، ان کے کام کے ساتھ ساتھ۔ یہ سنا نہیں ہے آپ لوگوں نے جناب سیدہ کے گھر میں ایک دن سیدہ کام کرتی تھی اور فضلہ رسول خدا کے محضر میں حاضر ہو کر دین حاصل کرتی تھی، تعلیم حاصل کرتی تھی، احادیث سنتی تھی، اور ایک دن فضلہ کام کرتی تھی، سیدہ آرام کرتی ہیں۔ یہ پورا اہتمام ہے۔ لہٰذا جہاں اولاد کی تربیت وہاں ماتحت کام کرنے والے افراد کی تربیت بھی معصومین کی زندگی میں بدرجہ اتم نظر آتا ہے۔ دعا ہے خدا سے کہ خدا ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی، اپنے آپ کی تربیت کی اور پورے اپنے خانوادے کی تربیت کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، ایک جملہ شب عاشور کے بارے میں۔ شب عاشور کے اعمال ذکر ہیں، آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی مل جائیں گے، مفاتیح میں بھی موجود ہیں، جو نہیں ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، جو وہاں نہیں ملنے والا۔ شب عاشور ایک کام ضرور کرنا ہے، شب عاشور آپ نے اپنے لیے باب حریت تلاش کرنا ہے۔ حر کا جو دروازہ تھا حسین ابن علی تک پہنچنے والا، شب عاشور حر نے اپنا دروازہ تلاش کیا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے بھی شب عاشور اپنا باب حریت تلاش کرنا ہے۔ ہمارے اندر بہت ساری خامیاں خصلتیں موجود ہیں، پوری صفات موجود ہیں۔ پہلے زمانے میں حر کے دور میں لشکر یزید تھا، آج صفات یزیدی ہیں اور ہمارے اندر بھی آ جاتی ہیں غفلت کی وجہ سے۔ اپنے اندر پوری صفات جو موجود ہیں ان کو اپنے آپ سے ہٹا کر، جس طرح حر یزید کے لشکر سے نکلا تھا، یزیدی صفات سے نکل کر
کل جب صبح عاشور کا سورج طلوع ہو تو امام حسین کے مقتل کی طرف منہ کر کے ایک دفعہ سلام کہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین میرا سلام قبول کیجئے، میں گناہگار، آپ کا ماننے والا، آپ کا عزادار ہوں، میرے اندر یہ بری صفت تھی، یہ خصلت تھی، آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے اس خصلت کو دور کروں گا، مولا میرے اس بری صفت سے چھٹکارا پانا اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے اپنے بارگاہ میں قبول کر لیجئے۔ تو جس مولا نے حر کو قبول کر لیا ہو تو وہ اپنے عزادار کے لیے یقیناً اپنے بازو کھول کر قبول کریں گے۔ شب عاشور کا بہترین عمل یہ ہے کہ آج اپنا جائزہ لیں اور اپنے اندر موجود خامیوں میں سے کسی بڑی خامی کا انتخاب کر کے اپنے وجود سے اس کو الگ کر دیں اور کل الگ ہو کر حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ خدا میں توفیق دے، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بس ختم ہو گیا ہمارا عشرہ، مکمل ہو گئی بات، سارے مصائب آپ نے سن لیے ہیں۔ آج کربلا کے جس شہید کا، جس کی مصیبت کا آپ سے ذکر کروں، جس کی مظلومیت کا آپ کے سامنے نوحہ سناؤں، اگر کوئی پوچھے کہ کربلا میں سب سے زیادہ ظلم کس پر ہوا ہے، سب سے بڑا مظلوم کربلا کا کون ہے، کون ہے کہ کربلا میں جس کی مصیبت سب سے زیادہ ہے، کہ جس کی مصیبت کو بیان کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام نے کہا سلام ہو میرے جد حسین پر، میرے جد کو ایسے ذبح کر دیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ کیوں گوسفند کہا؟ اگر کسی کے سامنے کسی گوسفند کو ذبح کیا جائے تو جا کر کوئی روکتا نہیں ہے کہ کیوں ذبح کر رہے ہو، کوئی روکتا نہیں ہے جا کر۔ زہرا کے لال پر بھی جب چھری چلی ہے تو کوئی روکنے والا نہیں تھا جا کر قریب کہ کیوں کر رہے ہو۔ پس ذکر مصیبت حسین، کبھی دل چاہتا ہے، ہم طالب علم ہیں، ہم جب مقتل میں مولا کی پوری شہادت پڑھتے ہیں نا، جیسے حسین کو مارا اور شہید کیا گیا ہے، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ مجلس میں مومنین کو ساری شہادت سنائیں ایک ایک جملہ کر کے، لیکن عزاداروں، جو کچھ میرے اور آپ کے مولا کے ساتھ ہوا ہے کربلا میں، اگر اس کو پورے کو ایک ایک کر کے بیان کر دوں کہ کیا کیا حسین ابن علی کے ساتھ، نہ مجھ میں حوصلہ ہے کہ میں سارا پڑھ سکوں، نہ آپ میں حوصلہ ہے کہ سارا سن سکیں، بس ایک جملہ کہوں گا، اس سے اندازہ لگا لیں اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا کہ صبح عاشور سے عصر تک جس کی طرف تیر پھینکنا چاہے تو عباس رکاوٹ بنتا تھا، اصحاب رکاوٹ بنتے تھے، کوئی عباس سے ڈر کے حسین سے دور رہتا تھا، کوئی علی اکبر کے خوف سے دور رہتا تھا۔ اب وہ مرحلہ آ گیا تھا، ہر کسی کو آزادی تھی، جو جیسا ظلم کرنا چاہے ظلم کر رہا ہے، کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے، مارو حسین کو، اب اس کو بچانے کے لیے کوئی آنے والا نہیں ہے۔ بس 2-3 جملے عرض کرنے عزاداروں۔ جنگ کی ایک دفعہ جب حجت تمام کر لی، ذوالفقار کو بے نیام کیا اور میدان میں آ کر ٹوٹ پڑے، فوج اشقیاء پر حملہ کیا، حسین ابن علی جو بدن اور دل کے زخموں سے چور ہے، حملہ ایسا کیا، کہتے ہیں کہ لشکر کا میمنہ میسرے سے جا ملا، میسرہ میمنے میں جا ملا، ایسا گھمسان پڑا، ایسی آندھی آ پڑی، ایسا جنگ کیا مولا نے کہ یزیدی غلطیوں میں ایک دوسرے پر تلوار چلانے لگے۔ جب اس انداز سے لشکر کو الٹ دیا حسین نے تو ایک دفعہ میرے مولا نے ذوالجناح کی رکابوں پر اپنے پیروں کو وزن ڈال کے ذوالجناح پر تھوڑا سا بلند ہوئے، بلند ہو کر نہر علقمہ کی طرف منہ کر کے آواز دی، عباس آ کر دیکھو ذرا اپنے مولا کی جنگ، حسین پیاس کے عالم میں کیسے جنگ کر رہا ہے۔ لوٹ کر واپس آئے۔ اپنی جنگ کے دوران میں
چند دفعہ امام حسین خیموں میں واپس آئے ہیں، چند دفعہ آئے ہیں۔ آخری دفعہ جب آئے، خیام کے دروازے پر آئے، آ کر آواز دی، یا زینب، یا ام کلثوم، یا فاطمہ، یا سکینہ، تم پر سلام و حسین کا۔ داخل خیمہ ہوئے، اب سب نے دیکھا کہ مولا حسین زخمی ہے۔ جناب زینب نے اپنے ہاتھوں سے پٹی باندھی ہے حسین کے زخم پر۔ ایک دفعہ میرے مولا نے کہا، زینب کوئی پرانا لباس ہے تو مجھے لا کر دو۔ پرانا لباس مانگا نا تو جناب ثانیہ زہرا نے گریہ شروع کر دیا، خاک کربلا پر بیٹھ گئی۔ مولا نے کہا، زینب کیا ہوا؟ لباس ہی تو مانگا ہے۔ بی بی کہتی ہے، بھائی حسین، مجھے مدینے میں ماں زہرا نے کہا تھا، زینب جس وقت حسین تم سے کہے پرانا لباس دے دو تو سمجھ جانا کہ اس کے بعد حسین کو نہیں دیکھ سکو گی۔ بھائی کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ جانے والے ہیں؟ عزاداروں، مولا حسین اپنے خیموں سے ودا ہوتے ہیں۔ جناب سید سجاد کو وصیتیں کی، امامت کی امانتیں جناب زینب کے سپرد کی، اس کے بعد خیموں سے ودا ہوئے۔ خیمے سے باہر آئے ہیں، زنجنا کے پاس سوار ہوتے وقت سید الشہداء نے دائیں بائیں دیکھا اور کہا، یا فرسان الحجا، اے میرے شیروں کہاں ہو؟ تم میں سے کوئی بھی جب کربلا میں سے کوئی بھی میدان جاتا تھا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں سوار کرواتا تھا۔ آ کر اپنے مولا کی غربت تو دیکھو، مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے۔ حسین کی صدا سن لی، ثانیہ زہرا خیمے سے باہر آئی، آ کر کہا، حسین جب تک زینب ہے تو غریب نہیں ہو سکتا، چل میں تجھے عباس بن کر سوار کراؤں۔ حسین کو زینب نے سوار کرایا۔ اب زلجنا میدان کی طرف جانے لگا ہے، کچھ قدم چلے، جناب زینب صدا دیتی ہیں، مہلان مہلان یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ کیوں جلدی جلدی میدان کی طرف جا رہے؟ ذرا آرام آرام سے جائیے، ذرا مڑ مڑ کے اپنا چہرہ انور تو دکھاتے جائیے۔ چند قدم زلجنا چلا ہے، اس کے بعد زلجنا رک گیا۔ نہ جانے کس انداز سے زلجنا نے بتایا حسین کو کہ مولا حسین نے زلجنا کے قدموں کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ حسین کی 4 سال کی سکینہ نے زلجنا کے ٹانگوں سے خود کو لپٹا لیا ہے اور فریاد کر کے کہہ رہی ہے، اے زلجنا، میرے بابا کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ صبح سے بھائی اکبر چلے گئے، واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے، واپس نہیں آئے۔ زلجنا، اب بابا حسین کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، بابا کو مت لے کر جا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، آج حسین کو رونے کے لیے آئے ہو، آج اس شہید کو رونا ہے۔ آپ کے گریے کی آوازیں بلند ہو، فریادیں بلند ہو، کیونکہ آج اس کو رونا ہے کہ جو اس پر روتا ہے۔ مجلس سے جب باہر جاتا ہے تو خاتون جنت کہتی ہے، تمہارا شکریہ، تم نے میرے بیٹے پر گریہ کیا ہے، تم میرے حسین پر روئے ہو، میں تمہارے آنسو محفوظ رکھوں گی، تمہاری شفاعت کے لیے کام آئیں گے۔ اس مظلوم پر گریہ کرنا ہے۔ عزاداروں، سکینہ کو اٹھایا۔ ایک روایت یہاں پر اساتذہ سے سنی ہے، سکینہ کہتی ہے، بابا کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے آپ لیٹ جائیں میں اور آپ کے سینے پہ ایک لمحے کے لیے آرام کروں، آخری دفعہ سو جاؤں بابا آپ کے سینے پہ؟ حسین کربلا کی زمین پر زہرا کا لال لیٹا، سکینہ باپ کے زخمی سینے پر لیٹی ہے، کہتی ہے، بابا آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نہ جائیں؟ کچھ دیر کے لیے سکینہ کی آنکھ لگی، سکینہ کی آنکھ لگی ہے، فوراً جاگ اٹھی ہیں، اٹھ کے حسین کے سینے سے اتر کے سائیڈ پہ ہو گئی، الگ ہو کر کہتی ہیں، بابا آپ جلدی میدان میں چلے جائیے، بابا چلے جائیے۔
کہا سکینہ ابھی روک رہی تھی، کیوں جلدی جانے کو کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے بابا آپ کے سینے پر تھوڑی دیر کے لیے آگ لگی، دادی زہرا کو خواب میں دیکھا، دادی کہہ رہی تھی سکینہ میرا لال بہت زخمی ہے، سکینہ میرے حسین کو مت روکو، سکینہ میرا لال بہت پیاسا ہے، سکینہ میرے بچے کو مت روکو۔ عزادارو سید الشہداء چلے میدان میں چلے، جنگ کرتے رہے، بس وہ لمحہ آیا کہ ایک لعین نے اس جگہ وار کیا جس جگہ کو پہلو کہتے ہیں۔ عزادارو پہلو پر تلوار لگی، حسین ذوالجناح کی زین سے زمین پر آنے لگے۔ بس ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں، کربلا میں جب بھی کوئی گرا ہے اس نے حسین کو سجا دی ہے، حسین بڑھ کر اس کے پاس پہنچے ہیں۔ اب زہرا کا لال گرا، کس کو آواز دی، کس کو صدا دی؟ اے میرا دل کہتا ہے زہرا کے لال نے زین سے زمین پر آتے وقت زینب کو یا سجاد کو صدا نہیں دی ہے، بس یہ کہا ہوگا اماں زہرا اپنی گود پہ لائیے، حسین آپ کی گود پہ آ جائے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو 2 جملے اور برداشت کر لو، بس 2 جملے اور کہنے دیجئے مجھے۔ ذوالجناح کتنا باوفا ہے ذوالجناح، یہ کام بہت تیزی میں ہوا۔ ذوالجناح تیز دوڑ رہا تھا، کسی شکی نے پہلو پر وار کیا، حسین ذوالجناح کی زین سے گر گئے۔ ذوالجناح کو اندازہ نہیں ہوا ہے، کچھ دور گیا ہے، دور جاتے ہی احساس ہوا کہ سواری پشت پر نہیں ہے، مڑ کے دیکھا تو حسین کربلا کی زمین پر ہیں، دوڑ کے واپس آیا ہے، آ کر مولا حسین کے گرد چکر لگائے کہ شاید حسین اٹھے اور سوار ہو جائیں۔ عزادارو ایک دفعہ دیکھا کہ حسین سوار نہیں ہو رہے، اپنے آگے کے دونوں ٹانگیں جھکا کر ذوالجناح ایک دفعہ آگے کی ٹانگوں پر بیٹھ گیا، اپنے منہ سے حسین کو ہلانے لگا، شاید یہ کہہ رہا ہو آ جائیں دوبارہ سوار ہو جائے۔ جب اگلے گھٹنے اٹھائے حسین سوار نہیں ہو سکے، ذوالجناح کربلا کی زمین پر لیٹ گیا۔ کہتا ہے شاید ذوالجناح نے اپنی زبان میں کہا ہو اے حسین اب کسی طرح سوار ہو جائیں، آپ کو کربلا سے بچا کر لے جاؤ، آپ کو نجف لے جاؤ، آپ کو مدینے لے جاؤ۔ اجرکم اللہ۔ بس مجھے آخری جملہ کہنا ہے عزاداروں، آخری جملہ کہوں عزاداروں۔ مولا حسین نے خیام سے نکلتے وقت بیویوں کو وصیت کی، جناب زینب سے کہا زینب جب تک میری تکبیر کی آواز سنتی رہو خیموں سے باہر مت آنا، میری صدائے اللہ اکبر جب تک سنائی دے خیموں سے باہر مت آنا۔ عزادارو سید الشہداء ہر تھوڑی دیر بعد اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے تھے۔ کافی دیر گزر گئی، زینب نے اماں فضہ سے کہا اماں فضہ حسین کے اللہ اکبر کی صدا نہیں آ رہی، اس کی جگہ مجھے ماں زہرا کے رونے کی آوازیں آ رہی ہے، ذرا چلے دیکھیں تو صحیح بھائی کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ عزادارو اس جگہ آ گئی بی بی جسے تلے زینبیہ کہا جاتا ہے۔ آخری جملہ کہوں عزادارو، تلے زینبیہ پر بی بی پہنچ گئی، وہاں جا کر جو منظر دیکھا ہے حسین کربلا کی زمین پر ہے، کچھ فاصلے پر دیکھا، بس کہہ دوں آخری جملہ، سیدہ نے دیکھا کچھ فاصلے پر شمر کو دیکھا،
شمر کے ایک ہاتھ میں خنجر ہے، شمر کے ایک ہاتھ میں خنجر ہے، دوسرے ہاتھ میں ایک پتھر لیا ہوا ہے، خنجر کو کند کرتا ہوا آ رہا ہے۔ عزاداروں، شمر پشت حسین پر سوار۔ انا للہ و انا الیہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك أيها المظلوم، السلام يا قتيل الأبرار، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفناء